بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 22 تک۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ جل جلالہ کی ذات پر جھوٹ بولتا ہے۔ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ایسے لوگ جب اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، گواہی دینے والے گواہی دیں گے، هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے خلاف جھوٹ بولا تھا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، سنو اللہ جل جلالہ کی لعنت ہو ظالم لوگوں پر۔ ظالم لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور دین کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، ایسے لوگ اصل میں آخرت کے انکاری ہوتے ہیں۔ اور یہ ظالم لوگ زمین کے اندر اللہ جل جلالہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور قیامت کے دن عذاب سے بچانے والا ان کے پاس سوائے اللہ جل جلالہ کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کا عذاب ڈبل سے ڈبل کیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، دنیا کے اندر کان ہوتے ہوئے بھی، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی یہ دین کی بات نہ سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، قیامت کے اندر ان سے ان کے بت گم ہو جائیں گے۔ لا جرم، یقینی اور پکی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا ظلم اور اس کائنات کی سب سے بڑی بے انصافی وہ بندوں کا اب رب العالمین کے ساتھ زیادتی، ظلم اور بے انصافی کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کائنات کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا، اور جو باتیں اللہ جل جلالہ میں نہیں ہیں، یا جو باتیں اللہ جل جلالہ نے نہیں فرمائی، کہتا ہے اللہ ایسے ہیں اور اللہ نے یہ بھی بتایا ہوگا، اللہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں یہی لوگ کائنات کے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی وجود کی ایک ایک چیز ان کے خلاف گواہی دے گی۔ زمین گواہ بنے گی، فرشتے گواہ بنیں گے، اللہ یہ ظالم ہیں اور انہوں نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، بہت سخت انداز میں اور بہت کھلے انداز میں اللہ جل جلالہ نے الا کا معنی عربی میں آتا ہے سنو۔ اللہ فرما رہے ہیں کائنات کے سارے انسانوں خبردار رہو، اللہ کی لعنت برستی ہے تو ظالم لوگوں پر برستی ہے۔ عزیزو، اگر ہم بڑے ظالم نہیں ہیں، اللہ جل جلالہ کے انکاری نہیں ہیں، اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنا یہ بڑا ظلم ہے کائنات کا، مگر چھوٹے موٹے ظلم تو کائنات کے اندر ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں اللہ نے تخصیص نہیں فرمائی کہ بڑے ظالم پر اللہ کی لعنت ہے اور چھوٹے پر نہیں، فرمایا کائنات کا کوئی بھی ظلم کرنے والا ہو اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی دھمکی ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا ڈرانہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہو اور اللہ فرما رہے میری رحمت تو دور کی بات ہے، میری ناراضگی تمہارے اوپر تسلسل سے اتر رہی ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے عزیزو، ظلم سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کسی غریب پر، کسی مسکین پر، کسی کمزور پر، کسی بے بس اور مجبور پر اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے، اپنی طاقت اور تکبر اور غرور کی وجہ سے اسے ظلم کی چکی کے اندر ڈال کر بس اسے چکی چلا کر وہ نیچے پستا رہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ایسا ظلم ہے کہ توبہ سے بھی یہ معاف نہیں ہوتا۔ انسان کسی کے ساتھ ظلم کرے
کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، یہ ظلم ان عبادات سے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ جا کر اس کے پاؤں پڑنے پڑیں گے، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، پاؤں میں جا کر اس سے معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کر ظلم معاف ہو سکتا ہے۔ ورنہ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، یہ تو بندے کا حق ہے، اس نے معاف کیا نہیں، میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ اس لیے عزیزو، انسان دنیا کے اندر کوشش کرے اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو، اپنے تکبر کو ایک طرف رکھے۔ انصاف بسا اوقات اپنے منصب عہدے میں آ کر، غصے میں آ کر، طاقت دکھانے کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے، اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں ظالم دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ظالم دنیا کے اندر الذین یصدون عن سبیل اللہ، کائنات کے بڑے بڑے ظالم دنیا کے اندر سب سے بڑا کام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے روکتے ہیں۔ مسجد نہیں بنے گی صاحب یہاں، مکتب نہیں بنے گا صاحب یہاں، کوئی دین کا کام کرنے ہی نہیں دیتے، ہونے ہی نہیں دیتے۔ یہ ان کا منشا ہے، ان کا منشور ہے، ان کا دستور ہے۔ یہ کہتے ہیں ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ دین کے اندر رکاوٹ، دینی کاموں میں رکاوٹ، دین کی اشاعت میں رکاوٹ، اور دینداری اور دنیا کے اندر دین پھیلانے کے لیے رکاوٹ، یہ ان کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ آج آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، ہمارے ملک کے اندر مساجد کے لیے کتنے بڑے مسائل ہیں، بینک اکاؤنٹ کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، مگر مسجد کے اندر مسجد کو خطرہ بتلایا جاتا ہے۔ انگریزوں نے بتلایا مسجد اللہ کا گھر ہے، مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں، مگر غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں یہ دہشت گردی کا گھر ہے، اور مسلمان اس کے شکار ہو گئے۔ کائنات کا سب سے بڑا ظلم اور ظالم یہ ہے جو اللہ جل جلالہ کے دین سے لوگوں کو روکتا ہے، پھر اس کے اندر شک شبہات پیدا کرتا ہے، یار یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دین کے نام پر لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، خود تو کافر ہے، ظالم ہے، اللہ کے انکاری ہے، دوسروں کے اندر بھی کفر پھیلا رہا ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ظالم اپنے اس قسم کے ارادوں کو، اس قسم کے کاموں کو دنیا کے اندر چلائیں، مگر یہ چلیں گے نہیں، چونکہ اللہ فرما رہا ہے میں آسمانوں میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، اولئک لم یکونوا اولئک معجزین فی الارض، یہ لوگ کائنات کے اندر اللہ کی طاقت سے آگے نہیں جا سکتے، اللہ انہیں واپس کریں گے، اور ایک وقت آئے گا ان کے ان کارتوتوں پر، ان کی برائیوں پر یضاعف لہم العذاب، ڈبل سے ٹرپل ان کا گناہ کیا جائے گا، گناہ ڈبل سے ڈبل ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود بھی کافر تھے، خود بھی غلط تھے، دوسروں کے اندر بھی غلط فہمی پیدا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل و دماغ دیا ہے، مگر ان چیزوں سے وہ سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا جرم، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، 100% ایسا ہوگا، انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اگر دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی بات تھوڑی سی چل بھی جائے، تھوڑی سی پھیل بھی جائے، لوگ تھوڑی سی سپورٹ بھی کر لیں، مگر آخرت کے اندر پکی ٹھکی بات ہے، یہ سراسر نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اس لیے عزیز ایسے لوگوں کے پروپیگنڈے سے، ایسے لوگوں کی ذہن سازی سے، ایسے لوگوں کے بات گفتگو سننے سے ہمیں احتراز رکھنا چاہیے، جو لوگ دین کے اندر شک و شبہات پیدا کرتے ہوں یا دین کے اندر رکاوٹ کھڑی کرتے ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔